ہر لفظ کو بڑا سوچ کے ناپ تول کے بولے، اس طرح کلیئر بولے کہ سننے والے کو اس کی کلام میں ذرا برابر بھی مراد کے سمجھنے میں شک شبہ نہ ہو، بلکہ عرفی تقاضے کے مطابق، روزانہ کی روٹین کے مطابق، جو الفاظ، جو ترکیب گفتگو کی ہے اسی کے مطابق لوگ کلام کرتے ہیں، اور اس کے وہ سامعین اس کی گفتگو کو سنتے ہیں تو اس کی مراد کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ مراد متکلم کی سمجھنا یہ اہم چیز ہے۔ الفاظ اس کے لیے وسیلہ ہیں، کلام گفتگو اس مراد کو سمجھنے اور اس کی تعیین تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ۔ اور عرف عام کا جو تداول ہے گفتگو کرنے کا، اس میں لوگ زیادہ دقیق یا اس کے گہرائی کی طرف نہیں جاتے، وہ بولتے ہیں تو فوراً ہی سامعین متکلم کی مراد کو پک کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان جب کلام کرتا ہے تو مراد کو سمجھنا یہ سہل الاسہل امور میں سے ہے، ان دقیق امور میں سے نہیں ہے کہ مراد کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ آدھا گھنٹہ اس کی گفتگو کے جغرافیے پر لگائے، اس کے کلام کے تمام جہات پر غور و فکر کرنے کے بعد پھر جا کے آخر میں اس کی جا کے مراد کو سمجھے۔ تو مراد کو سمجھنا مثلا آدھا منٹ لگتا ہے، تو پھر اس کی کلام کے جغرافیے اور جہات کے اوپر غور و فکر کرنے میں اس کے جو ہے وہ 10-20 منٹ لگ جائیں گے۔ تو اس طرح زندگی کا نظام تباہ ہو جائے گا کہ پہلے اس کی کلام پر آپ جو ہے وہ اتنی دقیق نظر سے غور و فکر کریں، بعد میں جا کے اس کی مراد کی تعیین دیں۔ ایسا نہیں ہے، لہذا یہ ایک سہل امور میں سے ہے۔ متکلم بولتا ہے تو سامنے والا اس کی گفتگو کو، اس کی مراد کو، جو وہ سمجھانا چاہتا ہے اسے مراد کہتے ہیں۔ جو اس گفتگو کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے، وہ جو اس کی مراد ہے، اس مراد کو سمجھنے والا، سننے والا لمحات کے اندر اس کو سمجھ لیتا ہے کہ بھئی کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو لحظات کے اندر آپ اس کی کلام ابھی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ فوراً آپ اس کی گفتگو سے اس کی مراد کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ سمجھ رہے ہیں یہی اس گفتگو کا، اس کی کلام کا یہی ظاہری معنی ہوتا ہے۔ توجہ ہے سنان رضا؟ ادھر گفتگو چل رہی ہے، ساتھ ساتھ فوراً آپ ذہن میں اس کی مراد کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور غافل ہیں اس کے جغرافیے سے اور ارد گرد کی جہات سے۔ ارتکازاً غافل ہیں یعنی ارتکازاً آپ اس کی مراد کو اس کی گفتگو سے سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو آپ اس کی گفتگو کو ارتکازاً سمجھ رہے ہیں، یہ اس کی گفتگو کے معانی اور مطالب کیا ہیں؟ یہ اس کی گفتگو کے کلام کے ظاہری مطالب اور معانی کہلاتے ہیں۔ ان کو ظاہر کہا جاتا ہے، کلام کا ظاہر، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر کس کے مقابلے میں بولا جاتا ہے؟ مخفی کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور انسان کا ارتکاز کس پہ ہوتا ہے؟ ظاہر پہ ہوتا ہے یا خفا پہ ہوتا ہے؟ ظاہر پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی معنی، کوئی مراد اس کی بالخفا اس کی کلام کے اندر موجود ہے، آپ کا اس کی طرف دھیان نہیں ہے۔ ارتکازاً جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں یہی اس کی گفتگو کا، کلام کا کیا ہے؟ ظاہری معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، تو بالارتکاز جو معنی آپ کلام کا سمجھتے ہیں یہی معنی کلام کا ظاہری معنی کہلاتا ہے، اور یہی ظاہری معنی جو ہے یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ ظاہری معنی سامع کے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ ہماری گفتگو کا تعلق شارع کی کلام سے ہے، یعنی حدیث اور قرآن، لیکن گفتگو ہم ایک عقلی لیول کے مطابق کر رہے ہیں تو یہ شامل ہے ہر قسم کے کلام کو، اگرچہ ہر قسم کے کلام ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے،
لیکن تشریح اور تحلیل میں وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، تو بل ارتکاز جو معنی کلام کا سمجھا جاتا ہے وہی اس کلام کا ظاہری معنی کہلاتا ہے، اور ظاہری معنی سامع کے لیے حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ نقطہ جو ہے ہمارا موضوع بحث ہے۔ مصنف کہتا ہے میری نظر میں کلام شارع میں اب حدیث بھی آ جائے گی، قرآن بھی آ جائے گا۔ کلام شارع کا ظاہری معنی حجت ہے سامع پر، ٹھیک، جب تک کہ سامع کو قطع حاصل نہیں ہو جاتا ظاہری معنی کے خلاف کسی اور معنی کے متکلم کی مراد ہونے پر۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری معنی کو ہی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا جب تک کہ آپ کو قطع حاصل نہیں ہو جاتا کہ یہ ظاہری معنی اس کی مراد نہیں بلکہ کوئی اور معنی متکلم کی مراد ہے۔ حجت قرار دینے کا مطلب سمجھا رہا ہوں۔ ظاہری معنی سامع کے لیے حجت ہے، کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری معنی کو ہی متکلم کی مراد سمجھا جائے گا جب تک کہ سامع کو قطع حاصل نہ ہو جائے۔ کس بات کا؟ کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے اس کی بلکہ اس کی مراد کوئی دوسرا معنی ہے، وہ اس کی مراد ہے۔ اگر قطع نہیں ہے کسی اور معنی کے مراد ہونے پر تو پھر اسی ظاہری معنی کو ہی اس متکلم کی مراد پہ حمل کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے ظاہر کے حجت ہونے سے۔ اچھا بھئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری معنی جو ہے وہ شارع کی مراد نہ، متکلم کی مراد نہ ہو، کوئی دوسرا معنی ہے وہ اس کی مراد ہو؟ ہیں تو دوسرا معنی ظاہری معنی ہے، صحیح، ظاہری معنی موجود ہے مگر وہ متکلم کی مراد نہیں ہے، کوئی اور معنی جو ہے وہ متکلم کی مراد ہے۔ تو جب آپ کو قطع حاصل ہو جائے کہ یہ ظاہری معنی جو کلام کا بالارتکاز معنی سمجھا جا رہا ہے یہ اس متکلم کی مراد نہیں ہے، تو اس کے مراد نہ ہونے کے قطع کی صورت میں یہ ظاہر حجت نہیں ہوگا۔ لفظوں پہ دھیان دو شاہ جی، یعنی میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں گفتگو کا۔ یہ ظاہری معنی جو بالارتکاز سمجھا جا رہا ہے جب قطع حاصل ہو کہ یہ متکلم کی مراد نہیں ہے تو ایسی صورت میں ظاہری معنی حجت نہیں ہوگا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے علاوہ باقی جمیع موارد میں ظاہری معنی کو ہی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا، اور جب یہی معنی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا تو پھر یہی معنی سامع کے حق میں بلکہ متکلم اور سامع دونوں کے حق میں حجت ہوگا۔ یعنی سامع متکلم کے خلاف اور متکلم سامع کے خلاف ظاہری معنی کو مراد پہ حمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج دے سکتے ہیں انکار کی صورت میں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو انسان اپنی بات کہہ کے بعد میں مکر بھی تو جاتے ہیں نا، جب کوئی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے میں کیا کرتا ہے متکلم؟ وہ اپنی بات کی تعویل کرنے لگتا ہے کہ میری مراد یہ نہیں، میری مراد یہ ہے۔ یہ اغلا کے دستور کے خلاف ہے۔ ظاہری معنی پر ہی اس کے کلام کو حمل کیا جائے گا اور اسی ظاہری معنی کو ہی اس کی مراد قرار دیا جائے گا۔ تعویل وہ کر رہا ہے اپنی مصلحت کی خاطر کہ جب اس کے کلام میں کوئی اشکال پیدا ہو گیا تو مصلحت کی خاطر آپ تعویل کر کے کہیں کہ میری یہ مراد نہیں کوئی اور مراد ہے، اس کو اقلا قبول نہیں کرتے۔ اس کو فیس کرنا چاہیے، جو اشکال اس پہ پیدا ہوا ہے اس کا اعتراف دینا چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے تعویل کر کے کوئی دوسرے معنی پر اپنے کلام کو عمل کرنا چاہتا ہے، یہ اقلا کے دستور کے خلاف ہے۔ تو جو ہے اصلا ہوتا۔ اچھا، تو اب ایک وہ مثال ہو جائے کہ جس مثال میں اس کلام کا ظاہری معنی موجود ہے مگر ہم اس ظاہری معنی کو متکلم کی مراد پہ حمل نہیں کرتے۔ آیت سے چلو ایک مثال دیتا ہوں۔ ید اللہ مغلولۃ، ٹھیک ہے جی، ید اللہ فوق ایدیہم، آیات ہے نا۔
یہ جو بیعت رضوان کے واقعے پر آیت نازل ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ کے اوپر یہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کا کیا ظاہری ترجمہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری مطلب جو اس آیت کا ہے وہ بالارتکاز جو سمجھا جاتا ہے، وہ ظاہری مطلب بولتے ہی آپ سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، کلام بولتے ہی ارتکازن، کلام ختم ہونے سے پہلے اس کلام کا جو ظاہری معنی ہے وہ آپ نے درک کر لیا ہے، جو درک ہو گیا یہی ظاہری معنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہی ظاہری معنی جس کو آپ نے کلام کے ختم ہونے سے پہلے ہی سمجھ لیا ہے، یہ متکلم کی مراد ہے یا متکلم کی مراد نہیں ہے؟ بحث اس میں آئے، بحث اس میں نہیں کہ یہ ظاہری معنی ہے یا نہیں، ظاہری معنی ہونا کلیئر ہے، بحث کس میں ہے کہ جو ظاہری معنی ہے یہی متکلم کی مراد ہے یا یہ متکلم کی مراد نہیں ہے۔ تو بھئی یہ متکلم کی مراد نہیں ہے، کیوں؟ ہمارے پاس ادلہ عقلیہ موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیہ سے مبرہ ہے، تو جو ہے تو ہمارے اصول اور عقائد کے یہ ظاہری مطلب جو ہے اس کے ساتھ تضاد دے رہا ہے۔ جب اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا تو پھر لا محالہ اس آیت کا جو ظاہری معنی ہے یہ متکلم کی مراد نہیں ہے۔ تو ہم نفی کس کی کر رہے ہیں کہ یہاں ظاہری معنی نہیں ہے؟ نہیں، مراد نہیں ہے۔ احسن تم، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا ظاہری معنی ہی نہیں ہے، نہ ظاہری معنی ہے، لیکن جو ظاہری معنی ہے وہ متکلم کی مراد نہیں ہے، مراد ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ یہ مراد جو ہے وہ یعنی خود اس کلام سے تو نہیں سمجھی جائے گی، تو آپ کہیں سے بھی سمجھیں وہ الگ بات ہے، جب تک آ کے مراد کی نفی نہ کرے، ظہور کی نفی نہ، مراد کی نفی نہیں کرتی کوئی دوسری دلیل آ کے، تب تک اسی ظاہری معنی کو ہی متکلم کی مراد سمجھا جائے گا، کیونکہ کلام کرنے کی غرض یہی ہے۔ خارج سے یا رحمک اللہ، خارج سے کوئی دوسری دلیل آ کے اس ظاہری معنی کے مراد ہونے کی جب تک وہ دلیل نفی نہیں کرتے، ہم اسی ظاہری معنی کو ہی اس کی مراد سمجھیں گے، مراد قرار دیں گے، کیونکہ کلام کی کس غرض سے کی جاتی ہے؟ معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے، تو جو ظاہری معنی ہے اس کو معافی ضمیر اور مراد سمجھا جائے گا۔ اچھا، تو مصنف کیا فرماتے ہیں؟ ظواہر الکتاب والسنت حجتن، ظواہر کا ترجمہ ابھی تک میں نے صرف آپ کو ذہن دیا ہے، تو ظاہر سے مراد وہ مطلب جو بالارتکاز آپ سمجھ جاتے ہیں ڈائریکٹلی۔ تو ظاہری معنی کیا ہے کتاب کا، حدیث کا؟ سامنے کے لیے حجت ہے، اور حجت ہونے کا ترجمہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ظاہری معنی کو ہی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کے حجت ہونے سے۔ طے ہو گئی بات؟ دلیل کیا ہے؟ مدعا کمپلیٹ ہے۔ یہ درس کا اگلا نقطہ، کیا دلیل ہے تمہارے پاس ظاہر کے حجت ہونے پر، ظاہر کے متکلم کی مراد ہونے پر، جب تک ایک قطعی دلیل اس کے مراد ہونے کی آکے نفی نہ کر دے؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ دلیل سنو، مصنف کہتا ہے دلیل مرکب من الامرین، دلیل مرکب من الامرین۔ اب بیان کس کو کرنے لگا ہوں؟ دلیل کی۔ دلیل سنو، مقدمہ اولا دلیل کا یہ ہے کہ سیرت العقلاء قائم ہے کس بات پہ؟ عرف عام میں جب بھی کوئی بندہ کلام کرتا ہے ہمارے عرف کا، تو جو ظاہری معنی ہوتا ہے کلام کا، اس ظاہری معنی کو ہی اس متکلم کی مراد سمجھا جاتا ہے، اس ظاہری معنی کو متکلم کی مراد سمجھنے پر عقلاء کی سیرت قائم ہے۔ یہ مقدمہ اولا ہے۔ عقلاء کی سیرت قائم ہے یا نہیں ہے؟ ہم ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں، ہماری گفتگو سے آپ جو معنی سمجھ رہے ہو، اسی کو ہماری مراد پہ عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ یہ عقلاء کا دستور ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جناب، تو ہم بھی تو کچھ بول رہے ہیں نا، تو جو کچھ بول رہے ہیں ہماری کلام کا، آپ جو ہے ہماری کلام کے اختتام سے پہلے اس کا ترجمہ ذہن میں آ رہا ہے یا معنی مطلوب نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے۔ جو کچھ آ رہا ہے وہی ظاہری معنی ہے اس کلام کا، اور جو ظاہری معنی ہے وہی کیا ہے؟ مراد ہے متکلم کی۔ تو عقلاء کی سیرت قائم ہے کس بات پہ؟ متکلم کے کلام کا جو ظاہری معنی ہے اسی کو ہی اس متکلم کی مراد قرار دیتے ہیں، قرار دینے پر
इस करार देने पर, इस करार के ऊपर उकला की सीरत कायम है। एक मुकदमा। दूसरा मुकदमा जी, शार मुकद्दस ने उकला के इस तरीके की नफी नहीं की है। ठीक, शारे ने उकला के इस दस्तूर की, इस रिवाज की, इस तकलीद की, तकलीद यानी अरबी में तकलीद बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, रिवाज, रस्म, दस्तूर, जो माशरे में एक चीज राइजुल आम है, इस राइजुल आम दस्तूर की शारे ने नफी नहीं की। अच्छा, तो शारे की नफी ना करना, उकला की सीरत का मौजूद होना, यानी इधर से मौजूद। दूसरा मुकदमा जो है, शारे की तरफ से इस दस्तूर की नफी नहीं आई। ठीक है ना? तो शारे का नफी ना करना, उकला की सीरत का इसके ऊपर कायम होना, ये दोनों चीजें मिलेंगी तो साबित हो जाएगा क्या, शारे की कलाम उसका जो ज़ाहिर है उसको भी शारे की मुराद ही करार दिया जाएगा। ठीक है? अगर वो ज़ाहिरी माना शारे की कलाम का शारे की मुराद नहीं आए तो फिर शारे उकला की सीरत की नफी करता। ठीक है ना जी? तो दलील मुरक्कब मिनल अमरैन है, एक सीरत का वजूद, नंबर 2 शारे की तरफ से उस सीरत की नफी नहीं है। अच्छा, दलील मुकम्मल हो गई है। अब दलील मुकम्मल होने के बाद फिर एक और ततिम्मा है। आपके पास क्या दलील है कि शारे की तरफ से नफी नहीं आई सीरत की, यानी ये दूसरा ततिम्मा जो है इस दूसरे मुकदमे पर है, यानी दूसरा मुकदमा जो है नफी वाला, उस मुकदमे को अब मैं साबित करना चाहता हूं एक और दलील के जरिए, और वो ततिम्मा बनेगी इस मुकदमे के लिए। तो मुकदमा ताम होने के बाद फिर हमारी पहली दलील के दोनों मुकदमे कंप्लीट हो जाएंगे। तरतीब या लताफत समझ में आई है ना? अब जो अगली बात कह रहा हूं वो उस दलील का मुकदमा नहीं, बल्कि दलील के मुकदमे का ततिम्मा है। यह दलील के मुकदमे के लिए साबित करने की एक अलग से और दलील है, जिसके जरिए हम फिर ये मुकदमा साबित करना चाहते हैं। आपके पास क्या दलील है शारे की तरफ से सीरत के बारे में नफी नहीं आई? तो दो दलीलें हैं हमारे पास। नंबर 1, अगर शारे ने नफी की होती लवासला इलैना, ठीक है, शारे ने नफी की होती, कहीं ना कहीं किसी रिवायत में, किसी खबर में, वाहिद में, मुतवातिर में हवाला उसका होता कि शारे ने मुआशरे के और आम के इस दस्तूर की नफी की है। नहीं पहुंची तो ना पहुंचना दलील बनेगा कि नफी नहीं की। एक बात, एक दलील। दूसरी दलील, अगरचे मुसन्निफ ने इन दोनों में से एक दलील दिया है, ठीक है। दूसरी दलील, अगर शारे ने नफी की होती तो फिर शारे की कलाम का भी तो जाहिर है या नहीं है? तो जो है शारे ने इस दस्तूर की अगर नफी की होती तो शारे की कलाम का भी ज़हूर मौजूद है। तो शारे को फिर नफी करने के बाद जो दूसरा तरीका, जिस तरीके के जरिए शारे अपने माफी ज़मीर को, अपने सामीन को, अपनी मुराद को कन्फर्म करना चाहता है, उस तरीके को शारे ने वज़ा किया होता। भाई मेरी कलाम से मेरी मुराद की तायीन के लिए आप इस तरीके की तरफ रजू करें। जो उर्फ आम के अंदर उकला का दस्तूर पाया जाता है उसकी तरफ रजू ना करें, बल्कि एक नया तरीका दे रहा हूं, मेरी कलाम से मेरी मुराद की आप तायीन करना चाहते हैं तो इस तरीके की रोशनी में मेरी मुराद की तायीन कब नहीं करना। ठीक है? तो शारे ने एक नए तरीके की तरफ कोई नया तरीका वज़ा नहीं किया है, नया तरीके की तरफ लोगों को नया तरीका मुतारिफ नहीं करा है। तो नया तरीका अपनी मुराद की तायीन के हवाले से मुतारिफ ना कराना, ये दलील है कि शारे ने उसी उकला के तरीके को काफ़ी समझा है मुराद की तायीन के लिए। और जो उकला का तरीका है मुराद की तायीन का, वो क्या है? वही उनके उर्फ आम के अंदर जो सीरत मौजूद है कि उसके ज़ाहिरी माने को ही उसकी मुराद समझा जाता है। ठीक हो गई बात? लिहाजा नफी वाला मुकदमा इन दो अदिला से क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ होने के बाद अब हमारी दलील सीरत और उकला और दूसरा मुकदमे से जब मुकम्मल हो गई तो साबित हो गया क्या? शारे की कलाम का जाहिर ही शारे की मुराद होता है। ठीक है?
یعنی شارع کی کلام کا جو ظاہری معنی ہے وہی سامع کے لیے حجت ہے. مختصر مفید اتنا کافی ہے. فاصل حجت الظواہر لا شبہۃ فی لزوم اتباع ظاہر کلام شارع. شک و شبہ نہیں ہے کس بات میں؟ فی اس بات میں لزوم کے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے. کیا چیز واجب ہے؟ اتباع ظاہر کلام شارع، شارع کی کلام کا جو ظاہری معنی ہے اس ظاہری معنی کی اتباع واجب ہے. ظاہری معنی کی اتباع کے واجب ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. بھئی آپ ظاہری معنی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں کس حوالے سے؟ فی تعیین مراد ہی، شارع کی مراد کی تعیین میں. کیا مطلب؟ یعنی وہی جو ظاہری معنی ہے اس کی اتباع کریں، یعنی اس ظاہری معنی کو ہی شارع کی مراد قرار دیں. اور اس ظاہری معنی کو شارع کی مراد قرار دینے کا دوسرا نام کیا ہے؟ ظواہر حجت ہے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ شارع کی کلام کا ظاہری معنی حجت ہے اور ظاہری معنی ہی شارع کی مراد ہوتا ہے، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں فعل جملہ. فعل جملہ سمجھ گئے ہو؟ صرف ان موارد میں ہم ظاہری معنی کو شارع کی مراد قرار دیں گے جن موارد میں آپ کو قطع ہے کہ یہ اس کا غیر معنی مراد یہی مراد ہے، کوئی غیر معنی مراد نہیں ہے. اگر قطع ہو کہ یہ ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ کوئی غیر معنی ہے وہ شارع کی مراد ہے تو ایسی صورت میں ظاہری معنی کو حجت نہیں مانیں گے. فعل جملہ کا اشارہ سمجھ گئے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظواہر حجت ہیں. فعل جملہ یعنی مجبہ جزیہ بنے گا. فعل جملہ جو ہوتا ہے وہ مجبہ جزیہ ہوتا ہے. مجبہ کلیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر مقام پہ ظاہری معنی ہو جاتا ہے، چاہے آپ کو اس کے ظاہری معنی کے جو خلاف ہے اس خلاف والے معنی کی مراد ہونے کا قطع بھی ہو. نہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، یہ موقع مکمل ہو گیا ہے. کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ شارع کی کلام کا جو ظاہری معنی ہوتا ہے وہی شارع کی مراد ہوتا ہے؟ ٹھیک. دلیل لے استقرار طریقۃ العقلاء، قائم ہے عقلاء کی سیرت. طریقہ یعنی سیرت، روش، روٹین، ان کی عادت، رائج العام ہے ان کی عادت. کیا؟ الا اتباع الظہورات، ظہورات کی اتباع کرتے ہیں مراد کی تعیین میں. ظاہر کو فالو کرتے ہیں مراد کی تعیین میں. متکلم کی اس کلام سے مراد کیا ہے؟ ظاہر کی اتباع کرتے ہیں. یعنی ظاہر بظاہر جو معنی اس کا سمجھا جا رہا ہے اسی کو ہی اس کی مراد قرار دیا جاتا ہے. مَعَ ہاں، ایک دلیل کا مقدمہ کیا ہوگا؟ استقرار طریقۃ العقلاء. دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ مَعَ الْقَطْعِ، اور ہمیں قطع ہے بے عدم الرجع، شارع کی طرف سے منع نہیں آیا انہا عقلاء کے اس طریقے کے بارے میں. یہ دوسرا مقدمہ ہو گیا. دوسرا مقدمہ جو ہے مع کے ذریعے بیان کیا. ہم نے کہا نا کہ وہ دلیل مرکب من الامرین ہے. دونوں مقدمے پورے ہو گئے. سیرت العقلاء موجود ہے اور ہمیں قطع ہے کہ شارع نے اس عقلاء کی سیرت کی نفی نہیں کی. شارع کیا نفی نہ کرنا، یہ اس دوسرا مقدمہ ہو گیا. اچھا، دلیل مکمل ہو گئی. دلیل مکمل ہونے کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کیسے قطع حاصل ہو گیا کہ شارع نے اس سیرت کی نفی نہیں کی. اب اس نفی والے مقدمے کی تتمے کے طور پہ کہتا ہے لے وضوح عدم اختراع طریقۃ اخری، کیونکہ بھائی واضح سی بات ہے شارع نے اختراع نہیں کیا، متعارف نہیں کیا طریقۃ اخری، کوئی دوسرا طریقہ. فی مقام الافادہ، مقام الافادہ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت شارع اپنی کلام، اپنا مافی ضمیر کسی کو سمجھا رہے ہیں اس مقام کو کیا بولتے ہیں؟ مقام افادہ. افادے کے مقام پہ لے مرام میں ہی اپنے مافی ضمیر یا اپنی مراد کا افادہ دینے کے مقام پہ کوئی دوسرا طریقہ ایجاد نہیں کیا ہے. من کلام ہی، اپنی کلام سے، یعنی اپنی کلام سے شارع سامع کو اپنے معانی اور مطالب کا افادہ دینا چاہتا ہے تو افادہ دینے کے مقام پہ اپنی کلام سے جو اس کی مراد ہے اس کی تعیین کے لیے شارع نے کوئی دوسرے طریقے کا تعارف نہیں کروایا. تو شارع کا کسی دوسرے طریقے کا تعارف
مراد کی تعین کے لیے نہ کروانا یہ دلیل ہے کہ شارع نے اسی طریقے کو کافی سمجھا ہے، اس طریقے کی نفی نہیں کی ہے۔ یعنی دو دلیلوں میں سے یہ دوسرا نمبر والی ہو گئی۔ کما ہوا واضح، جیسے کہ یہ بات بھی واضح ہے کہ شارع نے کوئی دوسرا طریقہ اپنی مراد کی تعین کے لیے متعارف نہیں کروایا ہے۔ دلیل اور مدعا دونوں مکمل ہو گئے۔ اچھا، مکمل ہونے کے بعد والظاہر، یہاں سے اب ایک اور نقطہ بیان کرنے لگا ہے مصنف، توجہ فرمائیے۔ ظواہر حجت ہیں اور حجت ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس کی کیفیت میں ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ مطلقاً حجت آئے، کچھ کہتے ہیں نہیں، کچھ شروط ہیں، وہ شروط موجود ہوں تو پھر مقید ہے، وہ شروط موجود نہ ہوں تو پھر وہ حجت نہیں ہے۔ اور شروط کے حوالے سے علماء نے پھر مختلف شروط بیان کی ہیں، تو شروط والا قول چونکہ وہ اشارہ ہے تفصیل کی طرف، کسی نے اس شرط کو عائد کیا ہے حجت ہونے کے لیے، کسی نے کسی دوسری شرط کا جو ہے لاگو کیا ہے، ضروری قرار دیا ہوا الی آخرہ ہی۔ تو 3-4 قول اور بھی بنتے ہیں، لیکن وہ سب کے سب قول جو ہیں وہ تفصیل کے بارے میں ہیں کہ اس صورت میں حجت ہے، اس فلاں صورت میں حجت نہیں ہے۔ تو اب ہم اشارہ کرنے لگے ہیں ان اقوال کی طرف۔ پہلا قول کون سا ہے؟ اطلاق کا ہے، وہی مختار مصنف ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ میرے نزدیک حجت، ظواہر حجت ہیں مطلقاً، مطلقاً مد مقابل تفصیل کے جو بھی آئیں گے۔ بھئی کیا مطلب ہے اس کے مطلقاً حجت ہونے کا؟ اب اس لفظ کو ذرا سنیے۔ ایک ہوتا ہے ظن بالموافق، ایک ہوتا ہے ظن بالمخالف۔ اس سے کیا مراد ہے؟ موافق سے مراد ہوتا ہے کلام کا جو معنی آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ ہے موافق معنی، اور اس کلام کے اندر کسی دوسرے معنی کا احتمال پایا جاتا ہے، ظاہری معنی کے علاوہ کسی اور معنی کا احتمال پایا جاتا ہے۔ جو دوسرا معنی ہے جو ظاہری معنی کے علاوہ ہے، اس کو ظاہری معنی کا کیا بولا جاتا ہے؟ مخالف۔ ٹھیک ہے؟ تو جو ظاہری معنی ہے یہ موافق معنی سمجھا جاتا ہے، اور ظاہری معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی جو ہے اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ مخالف معنی۔ ٹھیک ہے آقا جان؟ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اس کا جو سمجھ میں آ رہا ہے یہ ظاہری معنی ہے، لیکن اس کو ہم نے متکلم کے مراد قرار نہیں دیا ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ جس کو ہم نے متکلم کی مراد قرار دیا ہے، وہ اس کلام کا کیا بنے گا؟ ظواہر کا، یعنی ظاہری معنی کا وہ مخالف معنی قرار دیا جائے گا۔ کلام کا مخالف نہ، کلام کے ظاہری معنی کا مخالف قرار دیا جائے گا۔ تو کبھی ظن فعلی ہوتا ہے موافق معنی کا، کبھی ظن فعلی ہوتا ہے مخالف معنی کا۔ توجہ ہے؟ اچھا، موافق مخالف سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اگلا نقطہ سنو۔ ظن کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ظن فعلی ہوتا ہے، ایک ظن نوعی ہوتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، ظن فعلی کیا ہے آقا جان؟ ظن فعلی یہ ہے کہ وہ شخص جو اس وقت اس کلام کو سمجھنے کے درپے ہے، اس شخص کو بے نفس ہی کو، بذات خود اس شخص کو اس کلام سے متکلم کی مراد کا ظن حاصل ہو رہا ہو۔ تو اب یہ وہ شخص کے جو درپے ہے متکلم کی مراد کو سمجھنے کے، اس کو مراد کے بارے میں ظن حاصل ہوگا، تو یہ ظن جو ہے جو کہ شخصی ہے، اس شخصی ظن کو ظن فعلی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ ظن نوعی کیا ہے؟ ظن نوعی یہ ہے کہ کلام کے اندر ظن ہے اپنی مراد کی تعین کا۔ نہ جلدی ہو گئی، ذرا ایک مثال سن لو پھر اس کی طرف واپس آتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ الفاظ دہراتے رہیں اور اجمال کا ارتکاب ہو جائے۔ ڈاکٹر سے ایک آدمی جو ہے سیرپ لے کے آتا ہے کھانسی کا، ٹھیک ہے جی؟ اس سیرپ کے اندر صلاحیت موجود ہے اس مرض سے شفا دینے کی، ٹھیک ہے آقا جان؟ اچھا، اب اس کے اندر یہ جو شفا دینے کی کوالٹی موجود ہے، یہ جو خصوصیت موجود ہے،
تو اب کوئی مریض وہ سیرپ لیتا ہے مگر اس کو کھانسی سے شفا حاصل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، تو اس آدمی کو شفا حاصل جو نہیں ہوئی تو کیا آپ کہیں گے کہ بھئی اس سیرپ کے اندر اس مرض سے شفا دینے کی صلاحیت نہیں ہے؟ آپ اس کی صلاحیت کی نفی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ وہ کچھ ایسا جغرافی حوالے سے کچھ ایسے حالات رہے ہوں کہ جن کی وجہ سے اس دوا نے اپنا اثر نہ دکھا سکی ہو، باوجود اس کے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، مگر کچھ ممانعات تھے جن کی وجہ سے اس بندے کو شفا نہیں ہو سکی. ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو بندے کو شفا نہ ملنے سے آپ اس کے اندر جو شفا کی صلاحیت ہے، جو کوالٹی اور کیپیسٹی ہے اس کی آپ نفی نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہو؟ تو ایک بندے کو شفا نہ ملنے سے آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ دوا سیرپ کے مرض سے شفا دینے کے لیے کارآمدی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو اب اگر کسی بندے کو شفا حاصل ہو جاتی ہے تو جس کو شفا حاصل ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں شفا الفعلی، یہ بنے گی زن فعلی، توجہ ہے جی. اور اگر کسی کو حاصل نہیں ہوئی مگر یہ کہ دوا کے اندر تو یہ صلاحیت موجود ہے، اسے کہتے ہیں زن نوعی، شفا نوعی، توجہ ہے. تو اب شارع کی کلام، وہ کلام شارع کی جو مراد ہے اس کی تعین دے گی، ٹھیک ہے جی. شارع کی کلام اب اس کلام سے شارع کی جو مراد ہے اس مراد کی تعین دے گی اس ظہور کی بنا پہ. اچھا، لیکن کسی کو اس مراد یہی ظاہری معنی شارع کی مراد ہے، اس کی ظاہری معنی کے مراد ہونے کے بارے میں کسی کو زن فعلی حاصل ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا. کسی کو زن فعلی حاصل ہو گیا تو زن فعلی ہے، یعنی اگر کسی کو زن ہو جاتا ہے کہ یہی مراد ہے شارع کی تو یہ جو زن حاصل ہوا ہے اس زن کو کیا بولیں گے؟ زن فعلی. اگر نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کلام کے اندر شارع کی جو مراد ہے اس مراد کو سمجھانے کی صلاحیت موجود ہے. جب موجود ہے تو اس صلاحیت کو جو شارع کے کلام کے اندر موجود ہے اس کو بولا جاتا ہے زن نوعی. توجہ فرمائی آپ نے. تو علماء نے، کسی نے کہا ہے کہ بھائی شارع کی کلام جو ہے وہ حجت ہے، شارع کا کلام کا ظاہر حجت ہے، لیکن اس صورت میں جس صورت میں زن شخصی حاصل ہو رہا ہے، زن فعلی حاصل ہو رہا ہے. کس چیز کا زن فعلی؟ موافق معنی کا، اس وقت حجت ہے. زن فعلی حاصل نہیں ہو رہا تو مطلب یہ کہ زن صرف اس کے اندر نوعی ہے، ٹھیک، جو کہ صلاحیت ہے مراد کی تعین کی، تو ایسی صورت میں وہ کلام حجت اسی طرح کسی نے کہا ہے. دوسرا آ گیا ہے، اس نے کہا بھائی زن فعلی شرط ہے مگر وہ زن فعلی اس موافق معنی کے بارے میں نہیں، جو مخالف معنی ہے اس کی مخالف معنی کی مراد نہ ہونے کے بارے میں زن فعلی ہو تو پھر اس ظاہری معنی کو اس کی مراد سمجھا جائے گا. دونوں کا فرق سمجھ میں آیا ہے؟ وہاں کرو یار، میں رپیٹ تو نہ کرتا رہا ہوں. تو کچھ نے کہا ہے کہ موافق معنی جو ہے اس کے بارے میں زن فعلی حاصل ہو تو اس موافق معنی کو اس کی مراد سمجھا جائے گا. کسی نے کہنا جو مخالف معنی ہے اس مخالف معنی کے مراد نہ ہونے کے بارے میں زن فعلی حاصل ہو تو موافق معنی کو اس کی مراد سمجھا جائے گا. مصنف کہتا ہے نہ بھی ان دونوں قسم کی قیودات سے ظواہر کا حجت ہونا آزاد ہے، یعنی دونوں قسم کی قیودات کو اس کے حجت ہونے میں دخل نہیں آئے. جب دونوں قسم کی قیودات کو حجت ہونے میں دخل نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ظواہر حجت ہیں مطلقاً مقابل ان دو اقوال کے قیودات کے. واپس آؤ. والظاہر، ظاہر یہ ہے کہ انا سیرتہم. اچھا رکیں ایک بات ذرا مس ہو گئی ہے. مصنف نے کیا دعویٰ کر دیا کہ بھائی ظواہر کی حجت مطلق ہے. ظواہر کی حجت جو مطلق ہے تو آپ کے پاس ان کی حجت علی الاطلاق حجت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس وہی سیرت ہے. سیرت جو ہے ان ظواہر کے متکلم کی مراد ہونے کو جو ہے وہ مطلقاً مانتی ہے سیرت، نہ یہ کہ اس صورت میں جو ہے ظاہری معنی کو متکلم کی مراد قرار دیتی ہے.
सीरत ज़ाहिरी माने को मुतकल्लिम की मुराद करार देती है। किस मोरद में? जिस मोरद में ज़न शख्सी हासिल हो रहा है विफाक के बारे में या मुखालिफ के मुराद ना होने के बारे में। नहीं, सीरत जो है उनके इन जिहाद की तरफ सीरत का कोई इशारा नहीं है। जब नहीं है तो फिर इसका मतलब सीरत चूंकि दलील हमने बनाई थी हुज्जत की, और सीरत से ही हम साबित करेंगे कि भाई ये कयूदात जो आपने बयान की हैं सीरत उकला की सीरत में इन कयूदात का कोई दखल नहीं है। जान फेली किसी बंदे को हासिल नहीं भी हासिल हो रहा तो भी उकला की सीरत ये कहती है कि भाई यही ज़ाहिरी माना ही मुतकल्लिम की मुराद है। ठीक है सनारदा। वल ज़ाहिर अन्ना सीरतहुम, ये दलील है। उकला की जो सीरत है ये किस पे है? अला इत्तिबाइहा, वो ज़वाहिर जो हैं उनकी इत्तिबा वाजिब है, यानी उनकी इत्तिबा करना वाजिब है। मतलब ये कि वो ज़वाहिर हुज्जत हैं, और वो जो हुज्जत हैं मिन गैर तक़यीदिन, और उनका हुज्जत होना मुक़य्यद नहीं है। किस बात से? बे इफ़ादतिहा, कि वो ज़वाहिर इफ़ादा दे लिल ज़न्ने अल शख्सिये फ़िलन। ठीक है ना? ज़न फेली का फ़ायदा दें। ये ज़न फेली अल मुआफ़िक के बारे में है, यानी मुआफ़िक माने के बारे में ज़न्ने फेली का फ़ायदा दें वो ज़वाहिर, तो वो ज़वाहिर हुज्जत होंगे। इस कायद के साथ उनका हुज्जत होना मुक़य्यद नहीं है। वला बे अदमिल ज़न्ने कज़ालिक, कज़ालिक का इशारा फ़िलन की तरफ है। वला बे अदमिल ज़न्ने फ़िलन अला ख़िलाफ़िहा, और ना ही उनका हुज्जत होना मुक़य्यद है कि भाई ज़न हासिल ना हो। सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। ज़न हासिल ना हो, ज़ाहिरी माने का जो खिलाफ माना है उस खिलाफ माने के मुराद मुतकल्लिम होने के बारे में ज़न फेली हासिल ना हो तो फिर मुआफ़िक माने को मुराद पे अमल किया जाएगा। ना उसके हुज्जत होने के लिए ये भी इस कायद से भी वो ज़वाहिर मुक़य्यद नहीं है क़त्अन। अच्छा भाई, क्या दलील है आपके पास कि उनकी सीरत जो है इन दोनों कयूदात को नहीं मानती? ज़रूरत वाज़ेह है। अन्नहु ला मजाला इंदहुम, उकला की नज़र में गुंजाइश नहीं है लिल एतिज़ारे अन मुखालफतिहा, अगर कोई बंदा उस ज़ाहिरी माने की मुखालफत करता है इस बहाने, इस चीज़ को बहाना बना के कि भाई मुझे उस ज़ाहिरी माने के मुतकल्लिम की मुराद होने का ज़न फेली हासिल नहीं हुआ इसलिए मैंने ज़ाहिरी माने की मुखालफत की है, तो ये एतज़ार कोई अगर मुखालफत करता है ज़ाहिरी माने का तो इस उज़्र को उकला कबूल नहीं करते। उकला का इस उज़्र को कबूल करना इस बात की दलील है कि ज़न फेली हासिल ना भी हो आपको तो भी ज़ाहिरी माने को मुतकल्लिम की मुराद ही समझ लें। ले एतज़ारे, वो उकला एतज़ार कबूल नहीं करते अन मुखालफतिहा, अगर उन ज़वाहिर की कोई मुखालफत करता है। किस बहाने के जरिए? बे जो है इस ले एतज़ार के साथ ताल्लुक़ रखती है। इस बहाने के जरिए एतज़ार करता है बे अदम इफ़ादतिहा, कि भाई वो ज़वाहिर वो मुझे ज़न्ने फेली बिल विफाक का फ़ायदा नहीं दे रहा है। ज़न्ने फेली बिल विफाक समझ गए हो? यानी मुआफ़िक माने के बारे में फेली जान यानी शख्सी जान मेरी जात को जान हासिल नहीं हुआ इसलिए मैंने ज़ाहिरी माने की मुखालफत किया है, तो इस उज़्र को उकला कबूल नहीं करते। जब कबूल नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जान उसके हुज्जत होने के लिए शर्त नहीं है। ये जान ना भी हासिल हो तो भी वो हुज्जत है, मतलब ये कि उसी ज़ाहिरी माने को ही उसकी मुराद समझा जाएगा। वला बेवजूद ज़न्न बिल खिलाफ, और ना ही ये बहाना कबूल किया जाएगा माजरत के वक्त कोई ये कहे कि भाई मुझे उसके खिलाफ माने के बारे में ज़न फेली हासिल हो गया था इसलिए मैंने ज़ाहिरी माने को उसकी मुराद नहीं समझा और इस वजह से मैंने ज़ाहिरी माने की मुखालफत की है, ये उधर भी कबूल नहीं है। तो उकला इन माजरत के मकाम पे इन दो किस्म के उज़्र को कबूल नहीं करते। उनका इन दो किस्म के उज़्र को कबूल ना करना ये दलील है कि ज़वाहिर के हुज्जत होने के लिए ये दोनों किस्म का ज़न फेली कायद की हैसियत, शर्त की हैसियत नहीं रखता। एक कौल मुकम्मल हो गया जिससे मुसन्निफ ने यह साबित किया कि ज़वाहिर हुज्जत हैं और मुतलकन हुज्जत हैं। ज़न फेली बिल विफाक या अदमुल ज़न बिल खिलाफ उसके हुज्जत होने में दखल नहीं रखता। खलास ना कमा अन्ना ज़ाहिर। अब ये एक दूसरा कौल है जिसकी तरह मुसन्निफ इशारा देना चाहता है। टाइम है थोड़ा सा 5 मिनट है तो बढ़ाई यार। ये कौल मंसूब है मुहक्किक कुम्मी रहमतुल्लाह अलैह साहिबुल कवानीन की तरफ। एक ये कौल समझने के लिए सिर्फ 1 मिनट की ज़हमत है, ज़रा बर्दाश्त कर लें। साहिबुल कवानीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
دیکھیں کہ بھئی جس وقت گفتگو کی جاتی ہے تو متکلم کے سامنے کچھ شخص ہوتے ہیں، وہ مقصود بالافہام ہوتے ہیں۔ مقصود بالافہام سے مراد وہ شخص جن کو یہ اپنی معافی ضمیر اپنی گفتگو سمجھانے کے لیے کلام کر رہا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقصود بالافہام میں یعنی افہام والے قصد میں شامل نہیں ہوتے۔ مثلا اس وقت ہم لوگ یہاں اس محفل میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں، تو میں جو گفتگو کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے میرے قصد میں آپ لوگ ہیں، یعنی آپ لوگوں کو سمجھانے کے قصد سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ لیکن جو ہماری محفل میں شامل نہیں ہے، یا جو دوست جو ہے وہ ادھر باہر سے جو ہے وہ آ جا رہے ہیں راستے میں، گلی میں، یہ سامنے برانڈے سے، وہ لوگ ہماری گفتگو کے سمجھانے کے قصد میں شامل نہیں ہے، وہ ہمارے مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ صاحب القوانین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے، تو ابھی نسبت ٹھیک ہے، ان کی مراد کچھ اور تھی، یہ الگ بات ہے۔ ہم اس وقت قول سے بحث کریں گے جس کی نسبت دی گئی ہے۔ اچھا، تو اس قول میں کہا یہ گیا ہے کہ کلام کا ظاہری معنی حجت ہے فقط ان لوگوں کے لیے جو لوگ مقصود بالافہام ہیں۔ جو لوگ مقصود بالافہام نہیں ہیں ان کے لیے کلام کا ظاہری معنی حجت نہیں ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حجت پھر مقید ہو گئی مقصود بالافہام لوگوں کے ساتھ۔ واضح ہے یہ بات؟ اچھا، مصنف کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ والی قید بھی ہم اس حجت ہونے میں اس قید کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اس قید سے بھی حجت ہونا آزاد ہے۔ اچھا بھائی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتا ہے وہی سیرت الاقلا، اقلا کی سیرت قائم ہے بھائی، ظاہری معنی کو متکلم کی مراد سمجھا جائے گا، وہ لوگ بھی اسی کو ہی مراد سمجھیں گے جو سامنے بیٹھے مقصود بالافہام ہے۔ وہ دوسرے لوگ ان کو جب یہی کلام آپ پیش کریں گے، چاہے وہ مقصود بالافہام میں شامل نہیں تھے، تو وہ اب ان کو یہ حق نہیں ہے کہ متکلم کی کلام کی مراد کوئی اور معنی وہ قرار دے دیں اور اس ظاہری معنی کو متکلم کی مراد قرار نہ دیں، نہ وہ بھی اسی معنی کو ہی متکلم کی مراد قرار دیں گے جو اس کی کلام کا ظاہری معنی ہے۔ اگر ان کو آپ جو ہے شامل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اس کی کلام کے کسی اور معنی کو اس کی مراد پہ عمل کریں، نہ وہ بھی اسی معنی کو ہی اس کی مراد قرار دے دیں گے جس کو یہ سامعین اور مقصود بالافہام لوگ اس کی مراد قرار دے رہے ہیں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اور اس پہ اقلا کی سیرت قائم ہے۔ اقلا کی سیرت کیا کہتی ہے کہ جو لوگ گلی سے گزر رہے ہیں اور مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہیں، ان کو کیا اقلا کی سیرت اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی اور مراد پہ حمل کر دیں اس کے کلام کو اور ظاہری معنی کو اس کی مراد قرار نہ دیں؟ سیرت میں یہ گنجائش نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو لوگ مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہیں وہ بھی اسی معنی کو ہی متکلم کی مراد قرار دیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا کہ سیرت میں گنجائش نہیں ہے کہ وہ لوگ جو غیر مقصود بالافہام ہیں وہ کوئی اور معنی اس کی مراد قرار دیں، تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک، اگر شارع کی کلام میں بیان کردہ حکم ان کو بھی شامل ہے تو ایسی صورت میں وہ حکم کی مخالفت کریں گے تو ظواہر کی حجت کی بنا پہ ان کا بھی محاسبہ اور مواخذہ ہوگا، کیونکہ ان کے لیے بھی یہی معنی ہی حجت ہے جو مقصود بالافہام لوگوں کے لیے حجت ہے۔ جب ان لوگوں کے لیے بھی یہی معنی حجت ہے تو پھر اگر شارع کے کلام کے اندر حکم تکلیفی بیان کیا گیا ہے ایسے والا جو ان غیر مقصودہ لوگوں کو بھی شامل ہے، ٹھیک، تو وہ بھی مخالفت کی صورت میں ان کا بھی حساب ہوگا، وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ بھئی ہم غیر مقصود بالافہام لوگ تھے تو لہذا ہمارے لیے وہ حکم تکلیفی نہیں ہے، ہمارے لیے اس کی مخالفت جائز ہو گئی ہے۔ وہ مخالفت میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہم مقصود بالافہام نہیں تھے لہذا ہمارے لیے وہ ظاہری معنی اس کی مراد نہیں ہے، یہ عذر قبول نہیں ہے۔ جب عذر قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مقصود لوگ بھی ان کے لیے بھی یہی ظاہری معنی ہی حجت ہوگا۔ کما ان ظاہر عدم اختصاص ذالک کا اشارہ کدھر ہے بھائی؟ اتباع الظواہر، اتباع الظواہر مختص نہیں ہے بمن ان لوگوں کے ساتھ کو صدا افہام ہو جو مقصود بالافہام ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ اتباع کی
ظواہر کی اتباع واجب ہے، ظواہر حجت ہیں، ظواہر کا حجت ہونا مختص نہیں ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو مقصود بالافہام ہوتے ہیں متکلم کے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، دلیل مصنف نے رپیٹ نہیں کی، وہی سیرت والی دلیل ادھر رپیٹ نہیں کی کیونکہ اوپر اطلاق والے قول میں وہ رپیٹ کر چکا ہے، بیان کر چکا ہے. والدہ لہذا جب یہ مختص نہیں ہے، یعنی غیر مقصود بالافہام لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی وہی معنی ہی حجت ہوگا، وہی معنی ہی متکلم کی مراد قرار دیا جائے گا جو مقصود بالافہام لوگوں کے لیے ہے. تو پھر لذا اس وجہ سے ٹھیک لا یسمع اعتذار نہیں سنا جائے گا من اس شخص کا لا یقصد افہامہ جو مقصود بالافہام میں شامل نہیں تھا، اذا خالفا اگر وہ مخالفت کرتا ہے ما اس حکم کی تضمنہ ظاہر کلام المولا جو کلام کے مولا کے کلام کا ظاہری معنی تھا، اس حکم کی مخالفت کرتا ہے جو حکم شارع کی کلام کا ظاہری معنی تھا. ٹھیک، من تکلیف جو ہے اس ماں کو بیان کر رہی ہے، اس تکلیف کی مخالفت کرتا ہے جس کو ظاہر کلام اپنے ضمن میں رکھتا ہے. من تکلیف یمہ اگر وہ تکلیف اس غیر مقصود بالافہام شخص کو شامل ہے، یمہ شامل ہے، او یخصو یا اسی کے مختصات میں سے ہے. توجہ فرمائیے، جو شارع کی طرف سے حکم بیان کیا گیا ہے اس حکم کی آپ یوں سمجھے کہ دو صورتیں ہیں. وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی شامل ہے، جو غیر مقصود بالافہام ہیں ان کو بھی شامل ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ حکم ان مقصود بالافہام لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، یہ تعلق ہی فقط انہی کے ساتھ رکھتا ہے جو غیر مقصود بالافہام ہے. مثلا جو ہے مرد حضرات پوچھنے گیا ہے کوئی خواتین کا متعلقہ مسئلہ، تو شارع نے مسئلہ تو سمجھایا ہے تو انہی کو سمجھا رہے ہیں نا جو سامنے محفل میں بیٹھے ہیں، تو مقصود بالافہام تو وہی ہوں گے نا اس مورد میں. لیکن خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں وہ مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہے، لیکن مسئلہ ان کے مختصات میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو غیر مقصود بالافہام شخص جو ہے اگر وہ تکلیف کی مخالفت کرتا ہے، اس تکلیف کی جو شارع کی کلام کا ظاہری معنی ہے، تو اس کا اعتذار نہیں سمجھا جائے گا. کون سا اعتذار؟ کہ بھئی میں تو مقصود بالافہام لوگوں میں شامل نہیں ہوں، یہ کہہ کہ اس کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اگر یہ حکم اس کو شامل ہو بالعموم یا یہ حکم اسی کے مختصات میں سے ہو، دونوں صورتوں میں اس حکم کی مخالفت کرتا ہے تو یہ اعتذار قبول نہیں ہوگا. وَيَسِيحُ بِهِ يَسِيحُ بِهِ لِذَا لَا يُسْمَعُ کے اوپر عطف ہے، وَلِذَا لَا يُسْمَعُ وَلِذَا يَسِيحُ بِهِ، اور اسی وجہ سے صحیح ہے. کس وجہ سے؟ کہ یہ ظواہر حجت ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو مقصود بالافہام میں شامل ہے، ان کے لیے بھی جو مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہے. اس وجہ سے یسیح بہ یعنی ظاہر کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا. مولا احتجاج کر سکتا ہے، مولا کا احتجاج کرنا صحیح ہے. لدل مخاصمت اگر وہ سامع مخالفت کرتا ہے، اگر شارع کی مخالفت کرتا ہے تو ظاہری معنی کے ذریعے کیا کرے گا؟ شارع احتجاج کر سکتا ہے. خلاصنا کما تشد، اب کما تشد کے ذریعے ایک تتمہ ہے اور یہ بھی دلیل کے طور پر لیا ہے شارحین نے مصنف کی اس عبارت کو. اس کی ذرا عبارت سن لے. کچھ لوگ یہاں سے گلی سے گزر رہے ہیں اور دو بندے یہاں جو ہے کمرے کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یار وہ زائد کا جو موبائل گم ہوا تھا نا وہ میں نے اٹھایا تھا. گلی میں گزرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کی محفل میں شامل نہیں ہیں، یعنی نہ مخاطب اور متکلم کلام کا حصہ نہیں ہے وہ، لیکن انہوں نے سن لیا ہے. اب وہ لوگ مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ خود ان سے بات چھپانا چاہتا ہو، ان کو بتانا بھی نہ چاہتا ہو. ایک بار یہ ہے کہ مقصود بالافہام نہیں ہے، مقصود بالافہام نہیں ہے مگر یہ کہ چھپانا مقصود نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ مقصود بالافہام بھی نہیں ہے اور خود چھپانا بھی چاہتا ہے. دونوں صورتوں میں کہتے ہیں بالفرض اگر وہ گلی سے گزرنے والا بندہ اس کے کلام کو سن لے تو اس نے جو کچھ بولا ہے اس کی کلام کا جو ظاہری معنی ہے شہادت کے مقام پہ اس کی شہادت قبول ہے اس کے خلاف. ٹھیک ہے؟ تو اس کی شہادت کا قبول ہونا ہے اس کے خلاف اس کی بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کے لیے اس کی کلام کا ظاہری معنی حجت ہے. اگر حجت نہ ہوتا تو پھر وہ شہادت نہیں دے سکتا ہے. کما تشہد بہ جیسا کہ گواہ ہے شاہد ہے بہی کس بات کی؟ کہ ظاہر
حجت ہیں ان لوگوں کے لیے بھی جو مقصود بالافہام میں شامل نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی حجت ہیں، اور حجت ہونے کی شاہد ہے، کیا چیز شاہد ہے؟ صحت الشہادت بالاقرار، اقرار کے بارے میں اگر کوئی بندہ گواہی دیتا ہے، اقرار کسی نے کیا ہے اور اس کے اقرار کو گلی سے گزرنے والے کسی نے سن لیا ہے، تو سننے والا اس اقرار کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔ شہادت دینا اقرار کے بارے میں صحیح ہے، من کل ہر اس شخص کی جانب سے گواہی ٹھیک ہے، من سامعہ ہو جس نے اس کو سنا ہو، چاہے وہ سننے والا اس کا مقصود بالافہام میں شامل نہ ہو، بلکہ چاہے وہ ایسا ہو کہ جس سے یہ اپنی بات کو چھپانا چاہتا ہے۔ ولاؤ قصدا، اگرچہ متکلم قصد رکھتا ہو عدم افہام ہی، اس سامع کو بات نہ سمجھانے کا، فاضلاً اما اذا لم یکن بصدد افہام ہی، فاضلاً کے ذریعے وہ دوسرا آپشن دینا چاہتا ہے کہ جس میں وہ مقصود بالافہام تو نہیں ہے مگر یہ کہ اسے چھپانا بھی نہیں چاہتا۔ پہلا وہ یہ ہے کہ جس سے خود وہ چھپانا چاہتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اگر اس نے سن لیا ہے تو سامع کی گواہی قبول ہے، سامع کی گواہی ٹھیک ہے، تو اس کی گواہی کا ٹھیک ہونا دلیل ہے کہ اس کے حق میں بھی اس کے کلام کا ظاہری معنی حجت ہے۔ والسلام علیکم۔ تھوڑا سا ہم نے سپیڈ لگائی ہے تو ایک سوا طے ہو گیا نا۔